اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقد ذکر المصنف هنا سبعا الاولى انه ليس بمرکب والمرکب هو ما له جزء ونقیضه البسيط۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ہماری تیسری فصل باب ہادی عشر کے اندر صفات سلبیہ میں ہے۔ صفات سلبیہ میں عرض کیا تھا کہ صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو نقص پر دلالت کرتی ہیں اور ہم نے خداوند متعال سے اس کو سلب کرنا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ خدا ان نقائص کو نہیں رکھتا۔ 7 صفات سلبیہ کو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کو تبیین کرتے ہیں۔ پہلی جو اس کے اندر صفت سلبی ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال کی ذات مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو اجزاء رکھتی ہو۔ جیسے مثلا انسان مرکب ہے کیونکہ مرکب ہے بدن کا اور روح کا، مثلا خود اس کا بدن مرکب ہے کیونکہ مختلف اجزاء رکھتا ہے، اس کا سر ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، مثلا یہ مرکبات میں سے ہے۔ بسیط کسے کہتے ہیں؟ بسیط اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بھی جز نہ ہو۔ جس طرح کی مثال دی تھی، جو بندے فزکس پڑھنے والے ہیں، کیمسٹری پڑھنے والے ہیں، مثلا یہ میٹرک کے اندر 9th 10th کے اندر جو ہے وہ بات سمجھ جاتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس اس کائنات کے اندر بعض ایسی اشیاء ہیں کہ جن کو عناصر کہا جاتا ہے۔ عناصر بسیط ہوتے ہیں، مرکب نہیں ہوتے، اور تمام اشیاء انہی عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ پس مادی دنیا کے اندر اگر بسیط کو سمجھنا ہے تو اس کی بہترین مثال عناصر ہے۔ جیسے آکسیجن ایک عنصر ہے، ہائیڈروجن ایک عنصر ہے، یہ کیا ہیں؟ بسیط ہیں، ان کا کوئی جز نہیں ہے۔ پس مرکب وہ کہ جس کی ذات کے اندر اجزاء موجود ہوں، اور بسیط وہ ہے کہ جس کی ذات کا کوئی جز نہ ہو۔ اور ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ خداوند متعال مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے۔ پھر یہاں پر 2 ترکیب کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ مرکب نہیں ہے۔ مرکب کی کتنی اقسام ہیں تاکہ ہم کہیں کہ فلانی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں پر 5 ترکیبیں معمولاً فلسفے میں ذکر کی جاتی ہیں اور علم کلام میں بھی، لیکن یہاں باب ہادی عشر کے اندر فقط 2 اقسام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جناب فاضل مقدار۔ فرماتے ہیں کہ ترکیب بعض اوقات خارجی ہوتی ہے، یعنی ایک چیز مرکب ہے خارج میں، مثلا انسان خارج میں مرکب نظر آتا ہے، یا مثلا یہ ٹیبل جو میرے سامنے موجود ہے یہ ٹیبل خارج میں مرکب ہے، اس کے اپنے اجزاء ہیں، ان اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ اور ان ترکیب خارجی کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اس ذات کے اجزاء کو جدا کر سکتے ہیں۔ ٹیبل کے مثلا مختلف اجزاء، آپ ان کے اجزاء کو جدا کر دیں۔ پس ترکیب جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہے؟ ترکیب خارجی ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے جیسا کہ اجسام ہیں، جسم مرکب ہوتا ہے کس سے؟ جواہر افراد سے، یہی عناصر۔ مثلا پانی ایک جسم ہے، مرکب ہے۔ کیوں مرکب ہے؟ اس وجہ سے کہ اجزاء ہیں اس کے، آکسیجن و ہائیڈروجن، اور اس کی ترکیب خارجی ہے۔ یعنی ترکیب خارجی کیا مراد؟ یعنی اجزاء خارجی رکھتی ہے۔ یہ پانی اجزاء خارجی رکھتا ہے۔ اسی وجہ آپ کیسے پہچان کریں؟ آپ لیبارٹری میں لے جائیں اس کو، پانی کو تحلیل کریں، تحلیل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو آکسیجن الگ نظر آئے گی اور ہائیڈروجن الگ نظر آئے گی آپ کو۔ بس یہ ترکیب خارجی ہو گئی۔ اور ایک تقسیم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ ترکیب بعض اوقات ذہنی ہوتی ہے، یا اس کو عقلی بھی نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ماہیت انسان مرکب ہے حیوان اور ناطق سے، جنس اور
فاصل سے. علم منطق میں آپ نے پڑھا ہے اس کو. جنس یعنی کہ جو جہت مشترک ہو، اور فاصل یعنی اس کی جہت مختص کہ جس کے ذریعے وہ دوسری چیزوں سے جدا ہوتا ہے. ماہیت کا مرکب ہونا یعنی ماہیت انسان کا، انسان ذہنی کا مرکب ہونا جنس و فاصل کے ذریعے اس کو ترکیب ذہنی کہا جاتا ہے. دو ترکیبیں یہ ذکر کرتے ہیں یہاں پر، اور دلیل لے کر آتے ہیں کہ خداوند متعال مرکب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. یعنی اگر مرکب خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہے تو جب تک اجزاء نہیں آئیں گے اس وقت تک مرکب بھی وجود میں نہیں آئے گا. اگر پانی مرکب ہے آکسیجن و ہائیڈروجن سے تو آکسیجن و ہائیڈروجن ہوں گی تو پانی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پانی اپنے وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے آکسیجن و ہائیڈروجن کا. اسی طریقے سے ماہیت انسان اس وقت تک تحقق پیدا نہیں کرے گی کہ جب تک حیوانیت و ناطقیت نہ آئے. تحلیل ذہنی ہے اگرچہ یہ خارج میں آپ کو انسان دو حصوں میں نظر نہیں آتا کہ یہ حیوان ہے اور یہ ناطق ہے. اسی وجہ سے اس کو ترکیب خارجی نہیں کہا جاتا، کیونکہ خارج میں آپ یہ اجزاء جدا نہیں کر سکتے، اصلا الگ سے آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتے. بلکہ ذہن ہے کہ جو ماہیت انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ اس انسان کے اندر ایک جہت مشترک پائی جاتی ہے کہ انسان اور حیوان ایک جیسے نظر آتے ہیں، وہ ہے حیوانیت، حیات رکھنا، اور دوسرا ناطق ہونا، یہ جہت مختص ہے. اس ناطقیت کے ذریعے انسان حیوانات باقی جو ہیں اس سے جدا ہو جاتا ہے. ذہن اس کو تحلیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن کے اندر ماہیت انسان محتاج ہے حیوان اور ناطق کی. اگر حیوان ناطق نہ ہو تو ماہیت انسان جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تحقق پیدا نہیں کرے گی. بات واضح ہے؟ بس چونکہ مرکب محتاج ہے اپنے اجزاء کا، اور احتیاج امکان کی علامت ہے، پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں. اگر خداوند متعال کی ذات مرکب ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ محتاج ہے، اور احتیاج امکان کی خصوصیت ہے، پس وہ واجب الوجود نہیں رہے گی. یہ دلیل لے کر آتے ہیں یہاں پر عبارت میں، اس کو مزید بیان کرتے ہیں. الاولی انہ لیس بمرکب، خداوند متعال کی ذات مرکب نہیں ہے. والمرکب ہوا ما لہ جزء، مرکب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی جز ہو. ونقیضہ، اور مرکب کی نقیض کیا ہے؟ البسیط، کہ جو بسیط ہو. بسیط کسے کہتے ہیں؟ وہوا ما لا جزء لہ، کہ جس کا کوئی جز نہ ہو. ثم الترکیب قد یکون خارجیا، پھر ترکیب کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک ترکیب خارجی ہے. کا ترکیب الاجسام من جواہر الافراد، جس طرح کے جسم کا مرکب ہونا جواہر افراد سے. جوہر فرد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک اصطلاح ہے یہ متکلمین کے نزدیک. متکلمین کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو چیز ایک تقسیم ہوتے 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 ایک ایسے نقطے پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ نقطہ پھر قابل تقسیم نہیں ہوتا. مثلا آپ اس گلاس کو لے لیں، آپ اس کو اتنا تقسیم کریں کہ ایک ایسے نقطے تک پہنچ جائیں کہ پھر وہ نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے. متکلمین کا عقیدہ یہ تھا کہ تقسیم اس نقطے پر جا کر رک جاتی ہے، اور جہاں پر وہ تقسیم رک جاتی ہے اس نقطے کو جوہر فرد کہتے تھے. وہ جوہر فرد یعنی جو تقسیم کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی گلاس کے شیشے کا وہ ذرہ کہ جو تقسیم کو قبول نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں یہ جوہر فرد ہے. یہ متکلمین کا عقیدہ تھا. لیکن فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تقسیم کی کوئی نہایت نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جسم کو اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک مقام پر جا کر وہ تقسیم رک جاتی ہے، نہ، بلکہ تقسیم اگر خارجی طور پر اس کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، یعنی شیشہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ مزید آپ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، تو اس کی تقسیم جو ہے وہ وہمی شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنے ذہن میں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چھوٹے سے ریز شیشے کو ذہن میں تصور کرتے ہیں، پھر آپ اس کی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں.
یعنی تقسیم کسی نقطے پر رکتی نہیں ہے جا کر. لہذا فلاسفہ جوہر فرد کے قائل نہیں ہیں لیکن متکلمین جوہر فرد کے قائل ہیں. تو یہ والی جو تعبیر ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جسم جو ہے وہ جوہر فرد کے ساتھ جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے. یہ تقسیم خارجی ہے. وقد یکون ذہنیہ، اور بعض اوقات ترکیب ذہنی ہوتی ہے، کا ترکیب الماہیات والحدود من الاجناس والفصول، جس طرح کے وہ ماہیات اور وہ تعریفات کہ جو کہ مرکب ہوتی ہیں کس سے؟ اجناس و فصول سے. جیسے میں نے مثال دی ماہیت انسان، وہ جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، اس کو ترکیب ذہنی کہتے ہیں. والمرکب بکل المعنیین مفتقر الی جزء، آپ مرکب کا جو بھی معنی کر لیں چاہے وہ خارجی ہو یا ذہنی، ہر دو صورت میں مرکب اپنے جز کا محتاج ہے. لامتناع تحققہ و تشخصہ خارجا و ذہنا، کیونکہ ممتنع ہے کہ مرکب تحقق پیدا کرے، تشخص پیدا کرے خارج میں یا ذہن میں، بدون جزء ہی، لیکن اس کا جز نہ آیا ہو. نہ جز کے بغیر کل کبھی خارج میں آ ہی نہیں سکتا. وجزءہ غیرہ، پس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جز جو ہے وہ کل کا غیر ہے، مرکب کا غیر ہے. کیوں؟ لأنہ یسلب عنہ، کیونکہ آپ جز کو مرکب سے سلب کر سکتے ہیں. فیقال، آپ کہتے ہیں کہ الجزء لیس بکل، کہ جز کل نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں، مثلا آپ مثال لے لیتے ہیں اپنی، پانی مرکب ہے، آکسیجن و ہائیڈروجن اس کے جز ہیں. آیا آپ آکسیجن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. جب آپ جز کو کل سے سلب کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کل اور جز کے درمیان تغیر پایا جاتا ہے، جز کل کا غیر ہے. وما یسلب عنہ الشیء، اور ایسی چیز کہ جس سے کسی چیز کو سلب کیا جا سکتا ہو، فہو مغایر لہ، پس معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے مغایر ہیں. کیونکہ اگر مغایر نہ ہوتے تو سلب ممکن نہ ہوتا. جز اگر کل سے مغایر نہ ہوتا تو جز کل سے کبھی سلب نہ کیا جا سکتا، حالانکہ ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں. فیکون المرکب مفتقرا الی الغیر، پس مرکب غیر از جز ہو گیا، جز غیر کا مرکب جز کا غیر ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پس مرکب غیر کا محتاج ہے. فیکون المرکب مفتقرا الی الغیر، غیر کا محتاج ہے. غیر کیا ہے؟ جز ہے اس کا. فیکون ممکنہ، اور جو بھی مرکب غیر کا محتاج ہو جائے یہ احتیاج علامت ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ ممکن ہے. فلو کان البارئ جلت عظمتہ مرکبا، اگر خداوند متعال کی ذات کے جو کہ بلند ہے اس کی عظمت، اگر وہ مرکب ہو، لکان ممکنہ، تو لازم یہ آئے گا کہ وہ ممکن ہو. وہو محال، اور ہم ثابت کر چکے ہیں برہان عقلی کے ذریعے کہ وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کبھی ممکن الوجود نہیں ہو سکتا، عقلاً محال ہے. اس کے بعد دوسری ثانیت ہو کہ خداوند متعال جو ہے وہ جسم، عرض، جوہر نہیں ہے. کہ چونکہ درس لیٹ شروع ہوا ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.